میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی سے پیار کرنا، بیٹی کو سینے سے لگا کر رکھنا۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، بیٹے آپ نے سنا ہوگا بیٹے بندوق لے کے کھڑے ہو گئے، ابا جی حصہ دو، مجھے بتاؤ نا۔ کبھی کسی کی بیٹی بھی تلوار لے کے کھڑی ہوئی ہے کہ ابا مجھے بھی حصہ چاہیے؟ وہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، پترا لئی تیاں لئی پردیس وے بابل، تیرے پترا لئی جاگیراں، چپ رہنا منہ کچھ بھی نہ کہنا، یہ تیاں دیاں تقدیراں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹیاں یہ پیار کے قابل ہیں، یہ بیٹی عزت کے قابل ہے۔ رمضان کا پہلا جمعہ پڑھنے آنے والوں، گھر میں بچی دوڑتی ہو نا، کھیلتی ہو کودتی ہو، تو یہ نہ سمجھنا یہ بوجھ بنی ہوئی ہے، بلکہ سمجھنا میرے لیے جنت کا سامان تیار ہو رہا ہے، بلکہ سمجھنا کہ میرے لیے جنت میں مکان تیار ہو رہا ہے، بلکہ سمجھنا کہ میرے اور دوزخ کے سامنے دیوار کھڑی ہو رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے محبت سکھائی۔ عرب کے وہ لوگ جو بچیاں زندہ دفن کر دیتے تھے، عرب کے وہ لوگ جو گڑھے کھود کے بیٹیاں دبا دیتے تھے، حضرت جناب سیدنا اسماء بنت ابی بکر فرماتے ہیں، میری بہن عائشہ صدیقہ کو بخار چڑھ گیا۔ عائشہ صدیقہ کو بخار چڑھا، سیاستہ کی حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، اور بیٹی کے سر پہ پٹیاں کرتے ہیں، کبھی اسے دوا دیتے۔ حضرت اسماء کی والدہ کہتی ہے، ابو بکر میں دوائی کھلاتی ہوں۔ فرمایا نا، پیچھے ہٹ جا، میں اپنے ہاتھ سے کھلانا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق بیٹی کا سر دباتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں، حضرت عائشہ کو بخار تھا، میری اماں جی نے کہا ابو بکر اتنے بے چین کیوں ہوتے ہو؟ ایک بخار ہی تو ہے، چلا جائے گا، گزر جائے گا، کوئی بات نہیں، بچوں کو چڑھ جاتا ہے، اتنی محبت۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میں تو عائشہ سے محبت کر رہا ہوں نا، کاش تو دیکھتی جس طرح محمد عربی اپنی بیٹیوں سے محبت فرماتے ہیں، کاش تو دیکھتی جس طرح مصطفیٰ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے نبی پاک کی 4 بیٹیاں، حضور نے چاروں کو پالا، چاروں کی پرورش کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کس طرح پرورش کی میرے رسول نے۔ چاروں کو علم بھی سکھایا، دین بھی پڑھایا، خانہ داری بھی سکھائی۔ مصطفیٰ نے چاروں بیٹیوں کا نکاح بھی کیا، اور حضور کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت زینب سب سے بڑی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھی۔ ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہے کہ ان میں بڑی کون تھی اور چھوٹی کون تھی۔ بہرحال یہ 4 بیٹیاں، نبی پاک کی 2 بیٹیوں کے نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہو چکے تھے، ابھی رخصتی ہونی تھی۔ ابو لہب نے میرے نبی کو پیغام بھیجا، کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو دین کی تبلیغ چھوڑ دے ورنہ میں تیری بیٹیوں کو طلاق دے دوں گا۔ بیٹی کسی کی بھی طلاق یافتہ ہو کے گھر آ جائے نا، تو کوئی شخص اسے تانا نہ دے، کوئی اس آدمی کو تکلیف نہ دے، اس لیے کہ بیٹی کو طلاق ہو جانا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت میں موجود ہے۔ کوئی تانا نہ دے اسے، کوئی تکلیف نہ دے۔ میرے مصطفیٰ کی 2 بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں، خدیجہ الکبریٰ حضور کے کان میں کہتی ہیں، سونیا بچیاں ابھی گئی بھی نہیں، طلاقیں ہو گئی تو کیا کریں گے؟ رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور نے رو کے فرمایا، خدیجہ اللہ کو اگر یہ منظور ہے تو میں اس کی اس رضا میں بھی راضی ہی رہوں گا۔ حضور نے ابو لہب کو پیغام بھیجا کہ میں تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا، میرے محبوب کی 2 بچیاں ابھی گھر میں بیٹھی تھی۔ ابو لہب نے طلاق بھیج دی۔ حضور نے 2 بچیوں کو بلایا، ایک کو دائیں بٹھایا، ایک کو بائیں بٹھایا۔ مصطفیٰ نے دونوں بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضور نے فرمایا، بچیوں غم نہ کرنا، اللہ دنیا میں تمہیں بہتر شوہر عطا فرمائے گا اور قیامت میں بہتر اجر عطا فرمائے گا۔